السلام علیکم ویور، کرنٹ این کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر انوار۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے 5 سال سے لے کے 12 سال بچوں کو کووڈ کی ویکسین لگوانے کی جو اجازت وہ دے دی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے 5 سال سے لے کے 12 سال کے بچوں کو کووڈ کی ویکسینیشن کروائی جائے گی۔ آئیے ہمارے ساتھ اس وقت چائلڈ اسپیشلسٹ موجود ہیں ڈاکٹر رفیق صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو کووڈ کی ویکسینیشن ہے یہ بچوں کے لیے کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ والدین کے سوالات ہوتے ہیں کہ بچوں کو کووڈ ویکسینیشن کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے، کچھ والدین اس میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سوالات، جو خاص طور پہ والدین کے جو سوالات ہیں بچوں کے حوالے سے کہ وہ کنفیوز ہیں، تو آئیے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے جانتے ہیں کہ کووڈ ویکسینیشن کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ایک تو شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بچوں کی کووڈ ویکسینیشن جو ہے وہ کروانی چاہیے، یہ جو کووڈ ویکسینیشن ہے یہ کتنی افیکٹو ہے 5 سال سے لے کے 12 سال کے بچوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کووڈ ویکسین کے متعلق اگر بات کی جائے تو ہمارے معاشرے میں بھی آلریڈی 12 سال سے بڑے بچوں کو ویکسینیشن جب ہو چکی ہے۔ اب گورنمنٹ نے 5 سے 12 سال کے بچوں کے لیے یہ ریکمینڈ کی گئی ہے۔ ڈیولپ کنٹریز لائک امریکہ، اس میں آلریڈی جو اس ایج میں ویکسینیشن ہو چکی ہے، یہ انتہائی مفید اور کارگر ہے چھوٹے بچوں کو، 5 سے 12 سال کے بچوں کو اس متعدی مرض سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس سے پہلے جو ہے چونکہ اس ایج میں یہ ویکسینیشن نہیں ہوئی تھی، تو لہٰذا ان بچوں میں یہ انفیکشن کافی زیادہ تھا، لیکن لکیلی چونکہ بچوں میں اس کی کمپلیکیشنز اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی ایڈلٹس میں ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہ انڈر ڈائیگنوزڈ رہا ہے جو ہے مرض ہمارے معاشرے میں۔ لیکن یہ گورنمنٹ کی ایک بڑی اچھی کاوش ہے کہ اس ایج میں بھی بچوں کو کووڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ اسکیم شروع کی جا رہی ہے۔ اس کے کوئی مضر اثرات جیسے بڑوں میں نہیں ہیں، اسی طرح اس میں بھی نہیں ہے، اور انتہائی مفید اور مضر اثرات سے مبرہ ہے یہ۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ والدین کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی بچوں کو ویکسینیشن، اور خاص طور پہ جو ہمارے دیہات کے اندر ابھی بھی ریشو کم ہے ویکسینیشن کی، بڑے جو افراد ہیں، بڑی عمر کے افراد ہیں، انہوں نے بھی ویکسینیشن نہیں کروائی۔ اب بچوں کے لیے تو کیا اس کے کوئی مضر اثرات ہو سکتے ہیں اگر بچوں کو ہم ویکسینیشن کرواتے ہیں تو؟ باقی ویکسینز کی طرح ہلکا پھلکا کو بخار ہو سکتا ہے، یا انجیکشن کی جگہ معمولی سوزش ہو سکتی ہے جو کہ 1-2 دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے، جیسے باقی ویکسینز میں ہوتا ہے ویسے ہی اس میں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کوئی خاص مضر اثرات نہیں ہیں۔ جس طرح پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، جس طرح وہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں، اسی طرح ہی یہ جو ویکسینیشن ہے یہ بھی اسی طرح کارآمد ثابت ہوگی اگر بچوں کو ویکسینیشن کروائی جاتی ہے بچوں کی؟ بالکل ڈیفینیٹلی، جیسے آلریڈی بھی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویکسینیشن کی وجہ سے اس موذی مرض کو کرٹیل کرنے میں اس ویکسینیشن نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، تو اسی طرح بچوں کو بھی محفوظ بنانے کے لیے یہ زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی ویوز آ سکتی ہے؟ کووڈ کی 6 ویوز آ چکی ہیں، تو کیا اس سے کوئی بڑی ویوز آ سکتی ہے جس کے لیے ہمیں بچوں کو بھی ویکسینیشن کروانی چاہیے؟ چونکہ دنیا میں اس کی ویکسینیشن بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے، اور اس میں موڈیفیکیشن بھی جو ہو چکی ہے اس وائرس میں، تو لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو مضر اثرات ہیں، اس کی کمپلیکیشنز ہیں، وہ کچھ کم ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اب اتنی واسٹ لیول پہ جو یہ نہیں پھیلے گا، اور پھر چونکہ اس کی کمپلیکیشنز بھی کم ہو گئی ہیں، تو لہٰذا یہ جیسے ہم فلو کو ڈیل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی کمپلیکیشنز اس لیول پہ آ گئی ہیں کہ اب اس کو فلو کے لیول پہ ہی جو وہ ڈیل کیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی چونکہ فلو بھی بعض جو لو امیونٹی والے جو لوگ ہوتے ہیں یا ہمارے معاشرے کے جو افراد ہیں، ان کے لیے وہ نقصان دہ ہوتا ہے اور کمپلیکیشن اس کی ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا اس کی بھی کمپلیکیشن تو ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم کمپلیکیشنز میں کمی آئی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ اتنی واسٹ لیول پہ جو یہ نہیں پھیلے گا، اور اس کو کرٹیل کرنے میں جو کوششیں ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی وہ کارگر ثابت ہوں گی۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، کووڈ کی وجہ سے بچوں کے کتنی اموات ہوئی، کتنی فیصد جو بچوں کے اندر جو اموات کی ریشو تھی وہ کیا تھی؟ چونکہ جو ہے نا یہ کمپلیکیشن زیادہ ایلڈر پیپل میں زیادہ ہوتی ہیں، بچوں میں ہے نا جو کمپلیکیشنز کم ہیں، تو لہٰذا کو بہت زیادہ سگنیفیکنٹلی نمبر نہیں ہے اموات کا، اور مور اوور کمپلیکیشنز بھی ہے نا ہارٹ کے متعلق ہے نا جو کچھ پائی گئی ہیں، ادروائز کوئی اتنی مارٹیلٹی زیادہ نہیں ہے اس کی ہے نا جو بچوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، فائزر کے علاوہ بھی کوئی بچوں کو ویکسینیشن کروائی جا سکتی ہے؟ فائزر کی ریکمینڈ کی گئی ہے، تو فائزر کے علاوہ بھی کوئی ایسی کمپنی ہے کہ جس کی بچوں کو ویکسینیشن کروائی جا سکے؟ بالکل، ویکسینیشن تقریباً ہے نا جو وہ ساری کمپنیز ہیں نا جو بچوں کے لیے بھی تیار کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہے نا جو وہ کروائی جا سکتی ہے. جو بھی ریکمینڈ کرتی ہے گورنمنٹ وہ ہے نا جو محفوظ طریقے سے یہ لگوائی جا سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے کہ بچوں کا امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے، تو ان کو یہ ویکسینیشن کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی نہیں بات، بیسیکلی جو اینڈ ایجز ہوتی ہیں جیسے ایلڈرز ہیں ایز ویل ایز بچے، ان میں امیونٹی کم ہوتی ہے، تو لہٰذا ویکسینیشن بہترین طریقہ ہوتا ہے مختلف متعدی امراض سے بچاؤ کا. تو اس لیے جیسے باقی ڈیزیزز ہیں، فار ایگزامپل ڈفتھیریا ہے، ٹیٹنس ہے، کالی کھانسی ہے، اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس ہے، چکن پاکس ہے، میننجوکوکل میننجائٹس ہے، ان جیسے ڈیزیزز سے بچنے کے لیے ہم ویکسینیشن کرواتے ہیں. اسی طرح کووڈ کی ویکسینیشن بھی ہے نا جو وہ ضرور کروانی چاہیے، اور یہ انتہائی مفید ہے. کیا کوئی جیسے باقی بڑی عمر کے جو افراد ہیں ان کو ایک بوسٹر ڈوز بھی لگوائی گئی تھی، تو کیا بچوں کے لیے بھی کوئی بوسٹر ڈوز ہوگی یا پھر یہی ہوگی ویکسینیشن؟ فی الحال تو انیشیل ڈوزز ہی لگائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے بعد ہے نا جب وہ بوسٹر ڈوزز کی بھی ریکمنڈیشن ہے نا جو وہ آ سکتی ہیں، کیونکہ جب بوسٹر ڈوز لگائی جاتی ہے تو امیونٹی اس ڈیزیز کے اگینسٹ بڑا سگنیفیکنٹلی انکریز کر جاتی ہے. جو اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں ان کا لیول بہت تیزی سے ہے نا جو انکریز کرتا ہے، تو اس لیے اس کی بھی ریکمنڈیشن جو ہے نا اس کے بعد ہے نا جو وہ آ سکتی ہیں. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر رفیق صاحب کی گفتگو سنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، جو انہوں نے بریف کیا کہ والدین کو اپنے بچوں کی ویکسینیشن کروانی چاہیے تاکہ بچوں کو یہ موذی امراض سے، اس کووڈ جیسی جو مرض ہے اس سے بچایا جا سکے اور اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتے. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان عمر نواز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.